سب سے پہلے بات کریں وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے ٹیلی فونک رابطہ ملاقات کر کے کینال مسئلے کو بات چیت سے حل کیا جائے، دونوں رہنماؤں میں اتفاق۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ کینالز کے معاملے پر سندھ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے ہدایت دی ہے کہ سندھ کے تحفظات کا خاتمہ کیا جائے۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت کینالز کے معاملے پر اپنا موقف پیش کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کینالز کے معاملے پر وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ملاقات کر کے کینال مسئلے کو بات چیت سے حل کیا جائے، دونوں رہنماؤں میں اتفاق رائے ہوا۔ رانا ثناءاللہ کی جانب سے کہا گیا کہ کینالز کے معاملے پر سندھ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی جانب سے ہدایات دی گئی ہیں کہ سندھ کے تحفظات کا خاتمہ کیا جائے۔ شرجیل میمن نے اس پر کہا کہ سندھ حکومت کینالز کے معاملے پر اپنا موقف پیش کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کینالز کے معاملے پر وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی نے کہا کہ نہروں کے مسئلے پر وفاق کوئی فیصلہ یک طرفہ نہیں کرے گا۔ سندھ کے تحفظات جائز ہیں، ان کا حل نکالا جائے گا۔ تحفظات دور نہ ہوئے تو منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس مسئلے پر جلد حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے گی۔ جتنا سندھ دوسروں کا ہے اتنا ہی ہم سب کا ہے۔ میرا بھی حق ہے کہ سندھ کے عوام اور حقوق کی بات کروں۔ احتجاج کے نام پر اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھ پر حملہ کرنے والوں کے جھنڈے اور چہرے واضح تھے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم مل کر لوگوں کی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ بلاول بھٹو کسی ایک صوبے کے نہیں بلکہ قومی رہنما ہیں۔ وہ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جو معاملہ ہے سندھ کے تحفظات جائز ہیں، ان کو حل کیا جائے گا۔ ہم کوئی یک طرفہ وفاق فیصلہ نہیں کرے گی۔ جب تک سندھ کی حکومت، سندھ کی عوام، ان کے تحفظات دور ہوں گے، یہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک انچ یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جلد پیپلز پارٹی کی قیادت سے اس معاملے پہ حکومت بیٹھے گی اور ہم ان کو بیٹھنے کی دعوت دیں گے تاکہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو۔ یہ میرا بھی حق ہے، میرے پہ بھی فرض ہے کہ میں اپنے صوبے کی بات کروں، سندھ کے عوام کی بات کروں، سندھ کے حقوق کی بات کروں۔ جمہوریت میں احتجاج بھی ہوتے ہیں، جمہوریت میں جلسے بھی ہوتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے۔ جس لوگوں نے حملہ کیا ان کے جھنڈے اور وہ چہرے سامنے تھے، سب نے دیکھے۔ بلاول بھٹو صاحب قومی رہنما ہیں، وہ پاکستان کے رہنما ہیں، کسی ایک صوبے کے نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے معیشت بحالی کی، معاشی حالات مزید بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ دنیا کے مالیاتی ادارے تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت بہتر ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی پنجاب میں بہترین کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے نئے منصوبے لا کر ریکارڈ توڑ دیے۔ آرمی چیف جنرل ناصر منیر نے بھی معاشی بہتری میں اہم کردار ادا کیا۔ پاک فوج اور SIFC کا معاشی بہتری میں اہم کردار ہے۔ وہ لاہور میں ایسٹر کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے معیشت کو بحال کیا ہے، حالات بہتر ہوئے ہیں، مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا کے مالیاتی ادارے تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بحال ہوئی ہے، حالات بہتر ہوئے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں بہت خدمت کی ہے، نئے نئے منصوبے لے کے آئے ہیں، پرانے ریکارڈ توڑے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بھی ذکر کروں گا کہ یہ ٹیم ورک ہے جس کے نتیجے میں آج پاکستان ترقی کر رہا ہے، تو پاک فوج کا، SIFC کا اس میں بھرپور کردار ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں جماعت اسلامی کی فلسطین کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ ریڈ زون سیل کر دیا گیا۔ سرینا ڈی چوک پر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ جماعت اسلامی کے قافلوں کو روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات رہے گی۔ جماعت اسلامی کی جانب سے آج اسلام آباد میں غزہ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آج اسلام آباد میں یکجہتی فلسطین مارچ کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ جماعت اسلامی کا فلسطین سے اظہار یکجہتی مارچ پرامن ہوگا۔ کویت کا اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان پوری امت کی ترجمانی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی حیدرآباد کے سیلاب سے متاثر ہونے والے دیہی علاقوں کے دورے۔ حکومت سندھ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر کیے گئے گھروں کا معائنہ کیا۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حیدرآباد کے دیہی علاقوں کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور سینئر صوبائی وزیر شرجیل ناب میمن بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر کیے گئے گھروں کا جائزہ لیا اور سیلاب متاثرین میں مالکانہ حقوق کی اسناد تقسیم کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ بلاول بھٹو زرداری حیدرآباد کے گاؤں جھنڈو کھوسو پہنچے۔ گاؤں جھنڈو کھوسو میں سیلاب سے 209 گھر متاثر ہوئے، جس میں سے 135 سے زائد گھر تعمیر ہو چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم نے خواتین کو ان گھروں کا مالک بنایا ہے تاکہ ایک پوری نسل ترقی کر سکے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گاؤں ہارون شیخ میں سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کے گھروں کا دورہ بھی کیا۔ بلاول بھٹو نے گاؤں گل حسن میں سیلاب متاثرین خاندان کے نابینا بچوں سے ملاقات کی۔ نابینا بچوں کی رہنمائی کے لیے ٹیکٹائل ٹائلر سے بننے والے ٹریک کا معائنہ بھی کیا۔ بلاول بھٹو زرداری حیدرآباد کے نواحی گاؤں ہمت آباد بھی گئے۔ سندھ حکومت کی طرف سے ملنے والے گھروں میں بننے والے اسکول کی ڈسپنسری کا دورہ کیا۔ خاتون ٹیچر نے بلاول بھٹو زرداری کو بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو نے پانی سمیت دیگر مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فلمی صنعت کی بحالی کے لیے قدم۔ فلموں کی تیاری کے لیے امدادی رقوم کی فراہمی کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کمیٹی کی کنوینر ہوں گی۔ مریم نواز نے پنجاب کے پہلے فلم سٹی، فلم اسٹوڈیو، پوسٹ پروڈکشن لیب، پاکستان کے پہلے فلم اسکول کے قیام کی منظوری دے دی۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں فلم سٹی، فلم اسٹوڈیو، پوسٹ پروڈکشن لیب کے لیے جگہ مختص، ڈیزائن سمیت دیگر اقدامات پر پیش رفت کا پہلا جائزہ بھی مکمل۔ پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد پنجاب فلم فنڈ ڈسبرسمنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کمیٹی رواں مالی سال میں پنجاب کی فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے فلم سازوں کو گرانٹ جاری کرے گی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری، وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان، وزیر انسانی حقوق اور اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ بھی کمیٹی کے رکن ہیں۔ صوبائی سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا حمدانی، سیکرٹری منصوبہ بندی آصف طفیل، سیکرٹری خزانہ مجاہد شیردل، سیکرٹری صحت فرید احمد تارڑ بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔ کمیٹی فلم سازوں اور فلم ساز کمپنیوں کی درخواستوں کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی نئی فلموں کی تیاری اور نامکمل فلموں کے اسکرپٹس کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی فنڈ کے انتظام، اہلیت کے معیارات اور باکس آفس مراحل سے متعلق امور پر فیصلہ کرے گی۔ کمیٹی کو کسی معاملے پر ذیلی کمیٹیاں تشکیل دینے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ مریم اورنگزیب کی صدارت میں کمیٹی کا پہلا اجلاس، وزیر اعلیٰ کے ویژن پر عمل درآمد کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ بائیونکس مصنوعی اعضاء کا پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بڑا اقدام ہے۔ پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے۔ پورے پاکستان میں پہلی بار بائیونکس کا استعمال کیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں صرف امریکہ، جرمنی، آئس لینڈ، برطانیہ، جاپان اور آسٹریلیا میں ہے۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے بائیونکس پروگرام شروع کیا گیا ہے، جو کہ فری آف کاسٹ ہے۔ جو بھی خرچہ آئے گا وزیر اعلیٰ پنجاب خود برداشت کریں گی۔ کے سامنے آتے رہے جس کے اندر یہ کمپلیکیٹڈ کیسز بھی تھے، جس میں کل جو ایک بچہ تھا جس کو چیف منسٹر صاحبہ نے چیف گیسٹ بنایا ہوا تھا پروگرام کا، جس میں وہ سہیل نامی بچہ جو ہے اس کو اس کے کرنٹ لگنے سے اس کے دونوں بازو جو ہیں وہ کونی سے نیچے نہیں تھے، اور اس کو جو ہے وہ کل یہ بازو لگائے گئے، اور یہ ایک بڑی جدید اور بڑی مہنگی ٹیکنالوجی ہے بائیونکس۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور یہ شاید پنجاب میں تو خیر یقیناً پہلی دفعہ، لیکن پورے پاکستان میں شاید اس لیول پہ یہ بائیونکس کا استعمال ابھی تک نہیں کیا گیا ہے۔ یہ امریکہ، جرمنی، آئس لینڈ اور برطانیہ، جاپان اور آسٹریلیا میں جی یہ ابھی ہو رہی ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ عام آدمی کے لیے، جیسے وہ کہتی ہیں کہ ریاست جو ہے وہ ماں کے جیسی ہے، اور ریاست کو ایسے لوگ جو ڈیزرونگ لوگوں کے دروازے پہ کھڑے ہونا چاہیے، تو یہ اسی کا ایک جو ہے وہ ایک اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے۔ وزیر خارجہ UAE عبداللہ بن زائد ال نہیان آج 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ تجارت اور سرمایہ کاری، توانائی، تعاون، علاقائی سلامتی پر توجہ دی جائے گی۔ وزیر خارجہ UAE عبداللہ بن زائد ال نہیان آج 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات کا انعقاد۔ مسیحی برادری کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مسیحی برادری کی ملکی ترقی، امن اور بھائی چارے میں اضافے کے لیے دعائیں۔ گرجا گھروں کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात हुई है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव सऊदी सिफारत खाने आमद पर सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने माशी और समाजी शोबों में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी अरब की हुकूमत और सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक गल्फ ताउन काउंसिल इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के आला सतह के वफ़द की शिरकत पर मशकूर हैं। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। भिखारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से मनशियात केस में मुलव्वस बेगुनाह खानदान की रिहाई के लिए भरपूर ताउन पर भी सऊदी हुकूमत और सफ़ीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया कि बेगुनाह खानदान की रिहाई, वतन वापसी के लिए सऊदी अरब ने बहुत साथ दिया। सऊदी अरब हुकूमत के ताउन की बदौलत ही खानदान के 5 अफराद को रिहाई मिली और वो वतन वापस आए। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला तेज़ी से जारी। गुज़िश्ता रोज़ 4130 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,74,099 हो गई। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की बाइज़्ज़त वतन वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की हैं। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम के जरिए 1 अप्रैल से अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। खैबर लुंडी कोतल में अफगान महाजरीन के लिए कायम किए गए हैं ट्रांजिट कैंप से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली शनवारी से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी अली। जी, मैं इस वक्त जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में अफगान मुहाजिरीन के लिए कायम की गए ट्रांजिट कैंप के सामने मौजूद हूँ। 1 अप्रैल से ताहाल अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक अब तक 60,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे, जिसमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, उनकी मुल्क को वापसी हो चुकी है, जबकि ये सिलसिला ताहाल जारी है। पहले मरहले में तकरीबन 8 लाख से ज़ायद अफगान बाशिंदे जो पाक अफगान बॉर्डर तुरखम और चमन बॉर्डर के जरिए उनकी मुल्क वापसी हो चुकी है, जबकि अब ये उनका दूसरा मरहला है। अफगान बाशिंदों का कहना है कि वो पाकिस्तान से अच्छी यादें लेकर उनकी वापसी हो रही है। जी।